ایشٹا ٹی وی پر پروگرام خبر کے اثر کے ساتھ انیس منصوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے چند اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں، اس پر ذرا سی نگاہ دوڑاتے ہیں کہ آج پورے ملک میں کیا ہوتا رہا۔ آج پورے ملک میں میڈیا میں جو خبریں زینت بنتی رہیں وہ خبریں کس حد تک تھیں اور پروپیگنڈا کس حد تک تھی۔ سب سے پہلی خبر آج جو پورے پاکستان کے اندر گونجتی رہی وہ تھی عمران خان کی سماعت، اور عمران خان کی سماعت میں آج عمران خان کو پیش ہونا تھا، لیکن عمران خان کے وکیل وہاں پیش ہونے کے پیش نہیں ہوئے اور وہ چلے گئے ہائی کورٹ، اور وہی ہوا جس کا ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ عمران خان کے کیس میں عمران خان کو ایک اور تاریخ مل گئی، یعنی کہ اب عمران خان کو 13 تاریخ کو جانا ہے۔ اس خبر کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ آج پورا دن ہوتا کیا رہا۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر، بہت اہم خبر آئی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے عمران خان سے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں عمران خان نے باقاعدہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ تو عاصم منیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب ان کو دشمن سمجھتے ہیں اور وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ ایک واضح پیغام ایک جگہ سے آیا ہے، اور وہ واضح پیغام کیا ہے اس پر گفتگو ہماری آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد کراچی میں ہونے والے ضمنی الیکشن کو بھی ملتوی کر دیا گیا، بلکہ اس پہ عمران خان اس عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ توشہ خانہ کیس یوں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محسن رانجھا صاحب نے ان پر کیا ہے، لیکن اس توشہ خانہ کیس میں خاص بات یہ ہے کہ جس طریقے سے عدالتیں عمران خان کا انتظار کر رہی ہیں وہ بڑا معنی خیز ہے۔ 27 تاریخ کو عمران خان کو اس عدالت میں پیش ہونا تھا، عدالت میں پیش وہ نہیں ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ کی دیگر عدالتوں میں گئے، لیکن یہاں پر جج صاحبان رات 9 بجے تک ان کا انتظار کرتے رہے۔ پھر اگلے دن 28 تاریخ کو انہیں دوبارہ طلب کیا گیا، صبح 8 بجے انہیں طلب کیا گیا تھا، نہیں آئے، 10 بجے تک طلب کیا گیا، پھر 12 بجے، پھر 2 بجے، پھر 4 بجے، اور پھر پورا دن رات گئے تک، رات 8 بجے تک عمران خان اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور یہاں پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے اس کے بعد ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ جب جاری کیے تو اتوار کے روز چند پولیس افسران لاہور کے زمان پارک میں پہنچے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد عدالت نے پھر انہیں تاریخ دی اور کہا یہ گیا تھا کہ 7 تاریخ کو عمران خان عدالت میں پیش ہوں، لیکن 7 تاریخ کو جب عمران خان صاحب جب آج صبح عدالت میں پیش ہونا تھا تو 10 بجے تک کا وقت رکھا گیا، لیکن عمران خان کے وہاں پر جونیئر وکیل آئے، اور جونیئر وکیل نے کہا کہ ہمارے جو سینئر وکلا ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر دلائل دیتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ عدالت نے انہیں پھر 12 بجے تک کا وقت دیا۔ 12 بجے تک کے وقت کے بعد پھر یہ وقت جو ہے وہ 3 بجے تک منتقل ہوا۔ 3 بجے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور اب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ دے دیا ہے کہ 13 مارچ کو عمران خان ہر صورت میں عدالت میں پیش ہو۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ان ساری صورتحال میں آپ یہ کیس بار بار سن رہے ہوں گے اور چیزیں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ سارے معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہیں عدالت کے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اور پھر آج ایک اہم خبر جو کوٹ کی گئی ہے، یہ خبر یوں تو بہت پرانی ہے، لیکن یہ خبر آج اس حوالے سے آئی ہے کہ کل رات کو چند صنعت کاروں نے اور بڑے بزنس مین نے جنرل عاصم منیر صاحب سے، یعنی کہ اس وقت جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس حوالے سے کہ عمران خان سے ملاقات سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ عمران خان شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں۔ اس اہم موضوعات پہ، دونوں اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر دیگر خبروں پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت معروف صحافی، تجزیہ نگار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وجاہت مسعود صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم وجاہت صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ وجاہت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز بالکل میرے خیال سے میں وجاہت صاحب کی آواز نہیں سن پا رہا۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ وجاہت مسعود صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے، اور جیسے ہی وجاہت صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے تو ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو دوسری اور بڑی اور اہم خبر تھی وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، جس پر ہمیں گفتگو کرنی تھی، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے چند صحافیوں سے ملاقات کر کر یہ کہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس میں میں نے عاصم منیر صاحب سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن عاصم منیر صاحب ملنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے اور وہ شاید ہمیں دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام نے اس حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے عارف علوی صاحب نے یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، نہ صرف ایک بار بلکہ گزشتہ 2-2.5 ماہ کے اندر یہ کوشش کئی بار کی گئی تھی کہ عاصم منیر صاحب سے رابطہ ہو سکے اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکے، لیکن
عمران خان صاحب نے کے ملاقات کے لیے عاصم منیر صاحب نے انکار کر دیا تھا، اور جو انکار کیا تھا اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی تھی کہ ان کے انکار کے بعد یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کے حاضر سروس فوجی افسران کے خلاف تقریر کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں بھی انہوں نے پاکستان کے ایک خاص فوجی افسر کے متعلق بڑی خطرناک قسم کی گفتگو کی تھی، اس کے بعد ان کے اوپر ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عمران خان پر تاحال یہ پابندی برقرار ہے، لیکن اب اطلاعات یہ کہ کل عمران خان صاحب کیونکہ روانہ ہوں گے، ایک بڑی اہم ریلی وہ نکال رہے ہیں۔ وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وجاہت صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وجاہت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ وجاہت صاحب ایک بڑا اہم معاملہ، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کی رائے آرا جاننا چاہوں گا کہ یہ عدالتوں کا تماشا کب تک چلتا رہے گا، کہ عدالتیں کہ کیا جس طریقے سے عمران خان کو کے انتظار کرتی رہتی ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ عدالتیں کسی کے لیے رات گئے تک انتظار کرتی رہیں اور پھر انہیں اگلے دن پھر انتظار کرنا پڑے۔ یہ ماحول کیا چل رہا ہے یہاں پر، اور سب نظر کیا آ رہا ہے؟ جو تانا بانا صاحب ہم نے بنا تھا پچھلے 8-10 برس میں، کہ اس کا شاخسانہ ہے عدالتوں کا احترام، تو اس ملک کی سیاسی روایت کا بڑا روشن باب رہا ہے۔ سٹاک ناانصافی، بالکل کھلی ناانصافی کے سامنے بھی جو ہے وہ سیاسی قوتیں، سیاسی افراد، سیاسی رہنما پیش ہوتے رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عدالت کا حکم جو ہے اس کی تعمیل بہت ضروری ہے، لیکن وہی عمران خان صاحب جن کی سیاسی جماعت کی نومنکلیچر میں انصاف کا لفظ موجود ہے، وہ عدالتوں میں کے سامنے پیش ہونے سے کتراتے ہیں، یا تو انہیں اپنے جو ان کا موقف ہے کسی بھی مقدمے میں اس پہ یقین نہیں ہے، یا وہ ڈینیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے جو کچھ محدود معلومات ہم جیسے عام شہری کی ہو سکتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ عدلیہ کو بہت کمپرومائز کیا گیا ہے، اپوائنٹمنٹس کے معاملے میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی۔ عمران خان صاحب کے ان سے بہت سی باتوں کے جو ہے وہ عینی شاہد ہیں، شامل رہے ہیں، پروجیکٹ عمران میں وہ مرکزی کردار تھے۔ اس کے علاوہ جو سہولت کار تھے وہ تو اب کس کے علم میں نہیں ہے کہ کون کیا کیا کرتا رہا ہے، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب ذہنی طور پہ اسی کیفیت میں ہیں، اور حکومت چونکہ بہت کمزور ہے، دو افراد کی اکثریت سے قومی اسمبلی میں حکومت موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ انتخابات ہونا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اگر انتخابی عمل سے روکا جاتا ہے تو اس انتخاب کی کچھ ساکھ باقی نہیں رہے گی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر عمران خان صاحب انتخاب نہیں جیت پاتے، آپ جب انتخاب لڑتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں، کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تو 25 جولائی 2018 کا تجربہ ہی ہے نا انتخاب جیتنے کا۔ تو اگر نتیجہ عوام کی رائے ان کے خلاف آ جاتی ہے اس صورت میں بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، اور ہم نے میرے خیال میں جو ہماری سیکورٹی کے اداروں نے جو پالیسی اپنائی ہے اس موقع پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم وہ بہت مناسب ہے خود کو سیاست سے لا تعلق کرنے کی۔ میری رائے میں تو یہ جو بزنس مین ہیں ان سے ملاقات کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ اس کی روایت بھی جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے شروع کی تھی، اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کیا ہے یا کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ملک میں جو بڑا سرمایہ کار ہے وہ خود جو ہے اس سیاسی عمل میں سیاسی عمل کی جو کنٹامینیشن ہے، جو آلودگی ہے، اس کا حصہ رہا ہے۔ جن افراد کو جو ہے وہ پاکستان کے بڑے کاروباری افراد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے چند ایک کو چھوڑ کے، ان میں سے بیشتر جو ہے وہ خود مالی جو ہے وہ جسے بلیک کہنا چاہیے، جسے نیبولس پہلو کہنا چاہیے، جو
نیم تاریخ ہوتے ہیں ان میں حصےدار رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ بات کرنے کا مطلب میں ذاتی طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کی گئی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اس کے نتیجے میں آج عدلیہ کی بھی حالت ہوئی ہے. اور اسے سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت کے ساتھ بھی جو ہے وہ نازیبا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کر. اچھا وزیر صاحب، جس طریقے سے آپ نے تمام صورتحال کو تو بہت اچھے انداز میں بریف کر دیا، اور میرا خیال سے بہت سارے نکات کو آپ نے بہت زیادہ کلیئر کر دیا، لیکن اب جیسے ایک عام آدمی ہے اور عدالتوں کا جو اس وقت رویہ نظر آتا ہے، کیا آپ کو ان خبروں میں کوئی صداقت نظر آتی ہے کہ کچھ سابق جنرلز یا کچھ سابق جج صاحبان اس وقت عدالت کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ بڑا الزام عائد کیا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے یا ایسا ہو رہا ہے؟ اس پہ بہت وزن ہے، تو کچھ شواہد اس کی گواہی دیتے ہیں. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو انٹیریئر منسٹر سٹنگ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ ایک جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک غیر متعلقہ شخصیت ہے جن کا کوئی تعلق جو ہے وہ جوڈیشل پارلیمانی پارٹی وہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس سے یا جج صاحبان سے نہیں تھا. انہیں اپروچ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا، مجھے پیغام دیا گیا. تو یہ بہت سنگین بات ہے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی سچ ہے تو اس سے عدالت کی جو محترم جج صاحبان ہیں ان کی انٹیگریٹی پہ بہت بڑا حرف آتا ہے. ابھی یہ جو 7 جس کا بینچ 5 میں تبدیل کیا گیا ہے، آپ دیکھیں اس سے کیسی جو ہے وہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور جو فیصلہ ہے اس کی اپنی تشریح کی جا رہی ہے. یس، آئی ایگری وتھ یو، دیر آر پیپل جو ماضی میں بہت ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں اور وہ اپنے کھیل جاری رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اس کا غرض نہیں ہے. اس میں یا تو یہ ہے کہ ان کے دامن صاف نہیں ہے اور وہ ایک شفاف پاکستان جو ہے اس میں انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ان کی جو رانگ ڈوئنگز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اس میں کوئی فریق ایسا نہیں ہے کہ جس کے دامن پہ دبے نہیں ہیں. یا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ اس بات سے گھبرا رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مزید اپنا جو انفلوئنس ہے، اپنی جو پینیٹریشن ہے اداروں میں، اس کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سے ٹیکن ٹوگیدر مجموعی طور پر جو ہے قوم کا نقصان ہے، جس سیاسی عدم استحکام سے ہم گزر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہمارا معاشی بحران چل رہا ہے، یہ دونوں جو ہے یہ اچھا شگون نہیں ہے، اچھا اومن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس ساری صورتحال میں بس سمیٹوں گا کیونکہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہے. ایک سے صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے وہ موجودہ حکومت بھی ہے، اور جس طرح ہم نے بات کہی کہ ایک طرف ظاہر عدلیہ ہے، ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، ایک طرف موجودہ حکومت ہے اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے آخر کونے پر شاید کہیں پر پاکستان کی عوام بھی موجود ہے. پاکستان کی عوام اس وقت یقینی طور پر بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کی اس شرح پہ حکومت سے بہت زیادہ نالا نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ ناراضگی عمران خان کے لیے سودمند ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو عمران خان صاحب کی ہمہ وقت اسکرین پہ موجودگی ہے، اس کے جو پابندی لگائی گئی ہے، اگر جو ان پرنسپل میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن آپ کو اگر یاد ہوگا، مجھ سے بہت بہتر آپ جانتے ہیں صاحب اسی طرح سے الطاف حسین صاحب کیا کرتے تھے. اور جب ایک دفعہ ان کی یہ جو ویزیبلٹی ہے یہ پالیٹکس میں بہت میٹر کرتی ہے. جب ایک دفعہ ان کو اس سے روکا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی جو، یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کی سیاسی جو بیس ہے وہ کراچی میں مکمل ختم ہو گئی ہو، لیکن وہ پارٹی جو ہے وہ ایک ان کے ہمہ وقت جو ہے وہ اسکرین پہ نہ ہونے سے، اور دوسرے جو ان کا کرمنل انہوں نے انفراسٹرکچر کھڑا کر رکھا تھا اس کے منہدم ہونے سے ان کی سیاست جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی یہ ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے بہت محنت سے ذہن سازی کی ہے، اور میڈیا جو ہے اب جو صحیح بات اگر بتانا بھی چاہے تو عوام کا ذہن جو ہے وہ چونکہ سادہ فارمولے ڈھونڈتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا عام آدمی کے اس کے مسائل جو ہے وہ راتوں رات حل ہو جائیں.
لیکن ان مسائل کے پیچھے جو ہے وہ رانگ ڈیلنگز کی، irregularities کی اور ناانصافیوں کی لمبی کہانی ہے۔ پاکستان ایک اچھی، اگر بہت بہت اچھی نہیں تو پھر بھی ایک نارمل اکنامک سچویشن میں سے اس حال کو پہنچا ہے۔ تو میری رائے میں عوام جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام کا ایک بڑا حصہ اس پروپیگنڈے سے جو ہے متاثر نہیں ہو۔ بہت شکریہ وجاہت صاحب آپ کا، بہت شکریہ۔ سامعین ناظرین، وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے، براہ راست ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور اس موضوع پر ہم نے بات کی کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے حقائق کیا ہیں، اور پھر آج عدالت کے اندر پھر وہی تماشا لگا رہا عمران خان صاحب کے متعلق، یہاں تک آج عدالت میں عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ عمران خان صاحب 71 سال کے ہو چکے ہیں اور اب ان کی جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہاں پر حاضری سے استثناء دیا جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب یہ گفتگو ہو رہی تھی اسی وقت عمران خان صاحب کئی اہم اجلاس میں شرکت کر رہے تھے، اور اسی وقت اظہر عباس جو ان کے بڑے اہم رہنما ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اس پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کل عمران خان خود ریلی کی قیادت کریں گے جو کہ زمان پارک سے داتا دربار تک جائے گی۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب کے یہ بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف ظاہر ہے ان کے وکلاء بھی وہاں پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ تیسری اور اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی الیکشن کا معاملہ تاحال حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کل جو ایک لسٹ آئی ہے اس کے مطابق کراچی کی جو نشستیں ہیں اس میں سے 246 نشستوں میں سے 11 کے انتخابات نہیں ہوئے، جبکہ جو 84 جو سیٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور 82 یعنی کہ 82 سیٹس اس وقت جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ تحریک انصاف بہت دور کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اور MQM نے ظاہر ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ آج اس حوالے سے ہائی کورٹ میں ایک سماعت تھی اور سماعت کے دوران جو جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے شدید الزامات عائد کیے پاکستان پیپلز پارٹی پر اور الیکشن کمیشن پر۔ میں چاہوں گا کہ ذرا آپ الزامات کو ایک نظر دیکھیے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان یہ جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا الزامات عائد کیے ہیں اور وہ کیا الزامات عائد کر رہے ہیں۔ کے حوالے سے 15 جنوری کو سندھ میں بلدیاتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ ہوا اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے اگلے ہی دن یہ اناؤنس کیا جاتا کہ جو یوسیز رہ گئی ہیں ان میں ضمنی انتخاب کیا جائے تاکہ ہاؤس مکمل ہو، اور یہ ہاؤس کے MC کا بھی مکمل ہو اور ٹاؤنز کا بھی مکمل ہو، اور یوسیز میں بھی جو چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب نہیں ہوا یا کسی وارڈ میں انتخاب نہیں ہوا تو مکمل ہو، تاکہ بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ اپنا کام شروع کر سکیں اور شہر آگے بڑھ سکے۔ لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے اپنی یہ آئینی ذمہ داری، قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس الیکشن کو منعقد کرانے کے لیے خود اس سندھ ہائی کورٹ میں ہمیں کتنی مرتبہ آنا پڑا، کتنی پٹیشنز فائل کرنی پڑیں، کتنے دھرنے دینے پڑے، سپریم کورٹ جانا پڑا، اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے چکر لگانے پڑے۔ یعنی وہ بنیادی آئینی جمہوری حق جو عوام کو ملنا چاہیے، جس کے لیے الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں تسلط قائم کرنے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کے تمام ٹاؤنز کے اندر اور تمام ڈسٹرکٹ کے لیول پر جو ہے وہ ریگنگز کریں۔ اس حوالے سے وہ الیکشن کمیشن پر زور دے رہی ہے، الیکشن کمیشن ان کی بات مان رہا ہے، اور اسی حوالے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہاں پر ایک بڑا اہم اعلان کیا کہ 10 مارچ کو یعنی کہ 10 مارچ کو وہ دھرنے پر جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو الزامات عائد کیے اور 10 مارچ کا جو دھرنا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ انہی الزامات کی وجہ سے، انہی الزامات کی بنا پر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی مرکزی رہنماؤں سے یہ کوشش کی کہ ان کا نقطہ نظر جان سکیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اس تمام معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کا موقف کیا ہے اس حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے
कई रहनुमाओं ने फिलहाल इस पर गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम इस पर गुफ्तगू नहीं करते हैं, जबकि चंद रहनुमाओं ने कहा कि इस पर अभी बात करना मुनासिब नहीं है, हम आइंदा वक्त में इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक इनको इस हवाले से जवाब नहीं दिए, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खुला ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस सारे मामलात में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी और इलेक्शन कमीशन बराह रास्त मुलव्विस है। ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो कराची के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अब आइए दूसरे इल्ज़ामात की तरफ चलते हैं। इतवार को मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक MQM पाकिस्तान का एक जनरल वर्कर इजलास था। उस जनरल वर्कर इजलास में 1 घंटा 41 मिनट चलने वाले इस जनरल वर्कर इजलास के अंदर सबसे पहले फारूक सत्तार साहब ने खिताब किया, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खिताब किया और उसके बाद जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि जमात के कन्वीनर हैं उन्होंने खिताब किया। MQM के इस खिताब में ख़ास तौर पर जो मुस्तफ़ा कमाल ने इशारे किए और जो मुस्तफ़ा कमाल ने ख़ास तौर पर तनकीद की वो तहरीक इंसाफ पर की। तहरीक इंसाफ पर इस वक्त इमरान खान पर जिस तरह की उन्होंने तनकीद की वो बड़ी मायने खेज़ थी। मैं चाहूँगा ये कि ज़रा साहब मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान हम सुनते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा था और उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कामरान टेसूरी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब पर क्यों इतनी शदीद तनकीद की जा रही है, ये भी ज़रा सा इस पर बात करेंगे और उनके उस क्लिप्स को भी मैं आपके सामने रखूँगा कि जो उन्होंने तनकीद की है। तो हम देखते हैं कि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब इस हवाले से क्या बयान दे रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस खिताब के अंदर इमरान खान पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान साहब ने के मुतालिक जो हकीम सईद साहब और डॉक्टर इसरार साहब ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। बात यहाँ तक नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने कि 3 अहम नुकात पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात कही और उन्होंने सबसे पहला इल्ज़ाम ये आयद किया कि डर्टी हैरी जो है, या इमरान खान आपको मालूम होगा कि डर्टी हैरी ख़ास तौर पर करार देते हैं पाकिस्तान की फ़ौज के एक आला अफसर को। तो मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी इस तकरीर में भी ये कहा कि जो डर्टी हैरी की हम बात कर रहे हैं वो डर्टी हैरी अगर अपना असल रुख दिखाए तो इमरान खान साहब जो है वो एक दिन भी सियासत ना कर सकें। असल में तो अभी तक डर्टी हैरी नहीं बनाए और अगर वो डर्टी हैरी बन जाए तो इमरान खान के लिए एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाए। उसके बाद उन्होंने ये दूसरी बात ये कही कि अगर इमरान खान का ताल्लुक किसी और सूबे से यानी कि ख़ास तौर पर अगर सूबा सिंध और बलूचिस्तान से होता तो मैं देखता कि इमरान खान साहब ये बात किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने तीसरा नुक्ता पेश किया और मुस्तफ़ा कमाल ने तीसरे नुक्ते में ख़ास तौर पर यह कहा कि अभी तक इनको ढील दी जा रही है और अभी तक जो मामलात चल रहे हैं उनके पीछे ज़ाहिर पस पर्दा बहुत सारे ऐसे महरिकात हैं कि ये लाडला अभी तक लाडला है। इन्हीं बुनियादों पर फिर बाद में कामरान टेसूरी साहब ने भी इसी तरह की कोई गुफ्तगू की थी और फिर तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने मुस्तफ़ा कमाल साहब और MQM के सियासतदानों के खिलाफ बयानात देना शुरू किए। वो MQM के जिसको कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई नफीस लोगों की जमात करार दिया करती थी, वो उन्हें एक बार फिर दहशतगर्द जमात कहने लगी। तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ जहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट की तरफ किया हुआ है और जहाँ PDM की तरफ किया हुआ है वहाँ आज तोपों का रुख जो है वो ख़ास तौर पर MQM की सियासत और MQM के मुतालिक भी जारी रहा और MQM के मुतालिक उन्होंने काफ़ी तनकीद की और ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब पर तकरीर की। आज हाई कोर्ट में जहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद थे। सिंध के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब मौजूद थे। वहाँ पर कराची के सदर उनके आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम जिक्र किया। तो ये दूसरा अहम नुक्ता था, ये दूसरी अहम खबर थी, वो ये थी कि तहरीक इंसाफ ने अपनी तोपों का रुख जो है वो इस वक्त MQM की तरफ एक बार फिर कर दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर भी अदालत से ही वाबस्ता है। ये 2 खबरें ज़ाहिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी अदालत के अहाते में गुफ्तगू की, मुस्तफ़ा कमाल साहब के मुतालिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी अदालत के अहाते में गुफ्तगू की और फिर उसी अदालत के अहाते में एक नया मामला भी हुआ। नया मामला ये था कि इमरान खान के अरकान असम्बली ने यानी कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने जो इस्तीफ़े दिए थे उनका जो पहला फेज़ था उस पहले फेज़ के अंदर तो इलेक्शन हो गए थे, 9 सीटों पर इलेक्शन हुए थे। उसके बाद 33 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे। उन 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को इंतखाब होना था। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इस इंतखाबात को स्टे दिया और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए थे। उसके बाद पेशावर अदालत ने कहा और आज सिंध हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जनाब इस पर हम हुक्म इम्तनाई देते हैं, यानी कि स्टे ऑर्डर दे दिया गया और अगली समात जो है वो 27 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है वहाँ पर हुई और तमाम मामला हुए। तो जो 16 मार्च को कराची में इलेक्शन होने थे, ज़िमनी इलेक्शन 9 सीट्स पर होने थे, उस पर PDM पहले ही बाइकआउट कर चुकी थी। MQM ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उस कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद उन्होंने कागजात नामजदगी बाद में वापस ले लिए थे। जब उनसे PDM के जो रहनुमा है उन्होंने मुलाकात की थी और यकीन दहानियाँ हुई थी, उसके बाद उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। तो आज उसी हवाले से
बड़ा ही मामला हुआ। हमारे बड़े मारूफ सहाफ़ी हमारे हमसे वाबस्ता जो ज़ुबैरी साहब हैं, नवेद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने इस हवाले से एक प्रोग्राम भी किया था और आपके इल्म में होगा ये खबर सबसे पहले हमने आपको कई दिनों पहले दे दी थी कि इस मामले में जो कि अदालत जो फैसला देगी और इस हवाले से कि कराची में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, ये नवेद ज़ुबैरी साहब की खबर थी और उन्होंने इस हवाले से ब्रेक भी की थी कि हमारी कोशिश होगी कि नवेद ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ राब्ते में हो और हम उनसे पूछे कि आखिर उनके पास ये खबर कहाँ से आई थी और उन्होंने किस तरीके से खबर ब्रेक की थी कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि अदालत ने आज फैसला दिया है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नवेद ज़ुबैरी साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू कर सकें और उनसे बात कर सकें कि आया क्या वजह है कि इलेक्शन से, यानी कि इलेक्शन मुलतवी होने की खबर उनके पास इस हवाले से कहाँ से पहुँची थी। ये खबर है कि जिस पर हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं नवेद ज़ुबैरी साहब से, और जैसे ही नवेद ज़ुबैरी साहब से हमारा रब्ता होता है तो उस पर बात करेंगे। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया हिंदू मज़हब के कराची शहर में काफ़ी लोग रहते हैं कि जिनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है, ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध में भी कई अफराद रहते हैं कि इस हवाले से जिनका ताल्लुक़ जो है वो यहाँ से है और हिंदू मज़हब से। अब दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात रोनुमा हुए हैं कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग अपना मजहबी त्यौहार मना रहे थे, तो उस पर एक मजहबी जमात जिसमें नाम लिया जा रहा है इस्लामी जमीयत तलबा ने उन पर हमला किया है। जो खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है और जो दीगर लोगों ने इल्ज़ाम आयद किए, उन्होंने कहा है कि उन्हें अपना त्यौहार मनाने से न सिर्फ रोका गया बल्कि उन्हें ज़दोकोब भी किया गया। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात के मुताबिक जो उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान की क़याम के बाद ना यहाँ पर कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, बल्कि तमाम शहरियों के बराबर के हुकूक होंगे और तमाम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो यहाँ पर ज़ाहिर है किसी को भी मजहबी अकीदे के मुताबिक इस तरीके से अलहदा कर इस तरह से ज़दोकोब नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपना मजहबी त्यौहार मना रहा है और वो अपने लोगों के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसे इस तरीके से ज़दोकोब नहीं करना चाहिए, ना ही वहाँ पर इस तरह का निशाना बनाना चाहिए। हम बहरहाल इस हवाले से इसकी मजम्मत करते हैं कि इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। नवेद ज़ुबैरी साहब, अच्छा, तो इस हवाले से हमारी ख़ास गुफ्तगू रहेगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।